ہے اور آپ تو اب گواہ ہیں کہ ہر پروگرام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے، ہم ان کو مارجن دیتے ہیں اور میں ہمیشہ ایکیوز کرتا ہوں ان کے ارد گرد جو وشیس سرکل ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کامیاب ترین طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک آسن طریقے سے پھر سے مسند اقتدار کے اوپر براجمان ہو جائیں۔ ان کے کیا ایجنڈاز ہیں، ان کے اپنے کیا امبیشنز ہیں، اس کے بارے میں میرا خیال ہے ہم کسی اور پروگرام کے لیے وقت اٹھا رکھتے ہیں، لیکن یہ بات اب پی ٹی آئی کے اندر بھی جانی جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ایمبیشیس ہیں، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ میں آپ کو اگر کہیں گے کسی وقت تو نام لینے شروع کر دوں گا، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن لے لیں۔ اچھا، حتیٰ کہ ایک شخص ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیلف کلیم کر دیا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا پارٹی کا، انہوں نے کہا کہ مجھے چنا گیا ہے، عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جائیں تو میں پارٹی چلاؤں گا۔ کبھی سنا، کبھی آپ نے پہلے سنا ہی ہے؟ یہ اعلان تو پارٹی کا ایک فورم کرتا ہے کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے، وہ جیل چلے جائیں یا گرفتار ہو جائیں تو پھر کون جو ہے وہ پارٹی کے تو یہ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ کسی اور وقت نام لے لیں گے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی لائلٹیز کے اوپر مختلف حلقوں میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اس لیے خان صاحب کو اور زیادہ وزڈم کے ساتھ فیصلے پارٹی کے صدر پرویز الہی ان میں ایک اور بڑا نام ہے جن کی لائلٹی کے اوپر جو ہے وہ سوالات اب اس کے بارے میں پارٹی کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال ہے آپ تک بھی پہنچی ہیں، میں نے بھی سنی ہے۔ کس طرح بھی یہی ہوا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے۔ سو یہ کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کر لیں، اور دوسری طرف آپ پارلیمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مان رہے ہیں۔ ایک طرف آپ استعفے دیتے ہیں پھر ان کو واپس لیتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پارلیمنٹ کے اوپر کیونکہ یہ تو امپورٹڈ ہے، یہ تو یعنی غیر ملکی جو ہے اس کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ دوسری طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بیٹھ کے وہاں بات ہو۔ تو آج جو پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیک آؤٹ کیا ہے یہ ایک اچھا اومن بھی نہیں ہے، اور اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جب فواد چودھری صاحب اس پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں ڈمی پارلیمنٹ ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے بات ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے۔ اسی پارلیمنٹ کے 175 ووٹوں پر جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اگر الائز ان کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کے ووٹ 175 انہی کے ووٹوں پر بنے، اسی پارلیمنٹ کو اب گالیاں دے رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اسی کو ڈمی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں جمہوری نہیں ہیں۔ اب سے مثال کے طور پر جو ڈیٹ الیکشن کی، یہ فواد چودھری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انتخابات کے انعقاد میں 1 دن کی تاخیر بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ تو کوئی نہیں، جھوٹ غلط کہہ رہے ہیں نا۔ جو 30 اپریل کی ڈیٹ ہے یہ بھی اس 90 دن سے اوپر کی ہے، یہ بھی ان 90 دن کے اندر کی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کا مطلب شاید اب 30 اپریل ہی ہے نا جو طے ہو چکی بھی ہے، لیکن یہ یہ بات فلیکسیبل رویہ آج نہیں رانا ثناء اللہ نے بھی کی ہے کہ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن بھی ایک بااختیار ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انعقاد کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، آپ ہر ایک کا اختیار چھین کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اے پی سی کی تجویز پازیٹیو ہے، ہم بھی اس کو کہہ رہے ہیں پازیٹیو ہے۔ اے پی سی کے لیے ذہنی طور پر عمران خان صاحب کو تیار کرنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے بھی ہم توقع رکھیں گے کہ اس انیشیٹو کو ضائع نہ ہونے دیں۔ قائل ہو گئے خان صاحب؟ بھئی خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو یہ لوگ یہ بیان نہیں دے سکتے نا۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اے پی سی جو ہے اس کی ہم اصل شکل دیکھ پائیں گے، کیونکہ ملک کو بہت سیریس چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے نمٹ رہے ہیں اس لیے کہ اکانومی ہمارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف بہت ساری ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کا ہم بعد میں ذکر بھی کریں گے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس سب کچھ کی موجودگی میں میرے خیال سے اتنا یونیلیٹرل رویہ اختیار کر لینا کہ آپ کسی کی بات ہی نہ سنیں، آپ کسی فورم پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ عدالتوں میں آپ صرف وہاں جائیں، اس کی بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص کیس نہیں ہے، جو اہم 3 کیسز ہیں اس طرف آپ رخ نہیں کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو میرے خیال سے پارلیمنٹ کو بھی جو جس کو کہتے ہیں نا پلس آف دا پیپل، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو حکومت ہے، حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر اس طرح کا کنسنسس نہیں ہوگا تو نہ یہ پارلیمنٹ کا سیشن کسی طرف لے کے جائے گا، نہ عدالتوں کے فیصلے کسی طرف لے کے جائیں گے، نہ الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا فیصلہ کسی صورت بھی فائدہ مند ہوگا۔ میرے خیال سے خان صاحب کو اپنی اسٹریٹجی کو
ریکنسیڈر کرنا پڑے گا, ری فارمولیٹ کرنا پڑے گا. جس قسم کے حالات سیاسی اعتبار سے آج کل پاکستان میں ہیں, تحریک انصاف کی طرف سے جو ایجیٹیشنل پالیٹکس کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے صورتحال ایسی تھی کہ پارلیمنٹ کی طرف رخ کیا جائے, اس لیے کہ پارلیمنٹ از اے مدر آف انسٹیٹیوشنس. سب سے بڑا جو طاقتور ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور خاص طور سے اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر الیکشن کے حوالے سے حکومت نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم مداخلت کریں گے. یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے اپنی زندگی میں, پہلے کبھی نہیں سنا. تو اس مداخلت کا جواب یہی تھا کہ پارلیمنٹ سے اس کے بارے میں رائے لی جائے. لہٰذا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تقریر کی, اوپننگ سپیچ تھی ان کی, اور بڑی کمپریہنسو انہوں نے سپیچ کی, اور اس میں انہوں نے ریکال کیا کہ کس طرح سے ایونٹ ہوتے رہے ہیں, کس طرح سے حکومت کی رٹ کو اور لا انفورسر کے جو ادارے ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ کوئی خیالاتی یا تصوراتی خاکہ نہیں پیش کیا انہوں نے, جو گراؤنڈ کے اوپر ہوا ہے وہ سب کچھ انہوں نے ریکال کیا ہے, اور پارلیمنٹ سے التجا کی ہے کہ وہ لا انفورسرز کو وہ سارے اختیارات دے اور اتنا طاقتور بنا دے کہ جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں, جو ملک دشمنی کر رہے ہیں, جو ملک کی اور حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, جو اداروں کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں, ان کو قابو کیا جا سکے. میرے خیال سے یہ مطالبہ بالکل نہ غیر آئینی ہے اور نہ ہی غیر قانونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ الٹیمیٹلی کس نتیجے پر پہنچتی ہے, لیکن میرے خیال سے پی ڈی ایم کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یونیلیٹرلی وہ کوئی فیصلے کر کے اور چڑھ دوڑیں اور اپنی مرضی کے اختیارات جو ہیں وہ استعمال کر کے انہوں نے سوچا کہ پہلے پارلیمنٹ کا رخ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا کہتی ہے. بالکل سمجھدار فیصلہ ہے, حالات بھی اس وقت یہ بہت ہی صحیح سمت میں فیصلہ ہے. اس کی تفصیل پہ بھی آتے ہیں ہم. ایک دوسری جو الائیڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے, اس کے 3 رہنما ہیں, اس میں فواد چودھری صاحب ہیں اور جو کھٹک صاحب ہیں, پرویز کھٹک صاحب وہ بھی ہیں, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک اے پی سی بلائی جائے, آل پارٹیز کانفرنس, اور سارے سیاستدان مل بیٹھے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے کسی ایک حکمت عملی کے اوپر اتفاق رائے قائم ہو جائے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ملتی جلتی بات پہلے بھی ہوئی تھی. اگر if PTI means it then it's a very positive movement. اچھا دیکھیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ایک جمہوری ادارے میں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اگر آپ بات چیت کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مان رہے ہیں, اگر آپ نہیں چاہتے کہ عدالتوں کا احترام جو ہے اس میں کوئی کمی آئے, تو پھر آپ کو اپنے کنٹمپریری سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اور کوئی نہ کوئی بات چیت کرنا ہوگی, جس کے علاوہ کوئی اور سلوشن اس کا ہو نہیں سکتا. نہیں تو بخاری صاحب